أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو، آپ کے دفتروں کو، آپ کی فیکٹریوں کو اپنی رحمت، فضل اور کرم سے ایسے بھر دے جیسے آپ نے اس کے گھر کو اپنے وجود سے بھر دیا ہے. تقریباً 15 سال بعد اس منبر پر آپ نے مجھے دوبارہ لا کھڑا کیا ہے. اس عرصے میں بہت سارے چہرے جو مسجد کی رونق ہوا کرتے تھے آج نظر نہیں آ رہے. ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے. ہمیشہ رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے. وہ ہنستا مسکراتا چہرہ محترم منشی عبدالکریم صاحب بہت محبت کرتے تھے. محترم چودھری علی محمد صاحب، محترم حاجی بشیر صاحب، محترم بھائی ذاکر الرحمان صاحب، بھائی نذیر صاحب، بہت سارے چہرے ہیں. اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور آج آپ لوگوں کی محبت پھر سے کھینچ لائی، جس میں محترم بھائی اقبال نون صاحب، محترم ڈاکٹر اعظم صاحب، محترم بھائی نواز اولک صاحب اور دیگر یہاں کے زعماء، اس مسجد کمیٹی کے دیگر اراکین اس میں شامل ہیں، جن کی کوششوں سے یہ عمل
وجود میں آیا، اور میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت دی، محبت دی، پیار دیا، اور واقعی کہتے ہیں نا کہ محبتاں سچیاں ہون تے رب ملاؤن دے اسباب بنائی دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آج ہمیں دنیا میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ روز آخرت بھی ہمیں اپنی جنتوں میں اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قریب قریب ان کا یوم شہادت گزرا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس بابرکت ہستی کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو، تاکہ ہمارے ایمان بڑھیں، جذبہ ایمانی بڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو جو محبت تھی، صحابہ کے تذکرے سن کر پڑھ کر ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اکثر فجر کی نماز کے بعد مصلیوں کی طرف رخ کر کے جب آپ بیٹھتے تو صحابہ کرام سے پوچھتے کہ آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اگر خواب دیکھا ہوتا اور کسی کو یاد ہوتا تو وہ آپ کو سناتا، پھر آپ اس کی تعبیر فرماتے، اور کبھی کوئی نہ سناتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب سناتے اور پھر اس کی تعبیر فرماتے۔ آپ نے ایک دن صحابہ سے کہا، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں دودھ پی رہا ہوں، خوب سیر ہو کر پیا، بخاری کی روایت، خوب سیر ہو کر پیا، جو بچا وہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور پھر انہوں نے پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، لیکن میرے بعد پیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ اللہ نے میرے بعد عمر کو بہت علم سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھروں میں تھا، لیکن اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے، پھر عمر سے بھی مشورہ کرتے۔ عمر کی رائے منفرد رائے ہوتی، دیگر صحابہ سے مختلف ہوتی، اور ابھی حضرت عمر نے مشورہ دیا ہی ہوتا کہ آسمانوں سے جبریل اترتے اور فرماتے، اللہ کے رسول، اللہ کا بھی یہی مشورہ ہے جو عمر کا مشورہ ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کچھ لوگوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، کسی کی اتنی چھوٹی ہے کہ گلے سے ڈالو تو بس سینے تک آتی ہے، نیچے قمیص ہی نہیں،
کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنے تک. لیکن عمر کو میں نے دیکھا کہ اتنی لمبی قمیض ہے کہ چل رہے ہیں وہ پیچھے زمین پہ گھسٹ رہی، یعنی پاؤں سے بھی نیچے اور لمبی گھسٹتی جا رہی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دین ہے. کسی کو دین نے سینے تک، کسی کو گھٹنے تک ڈھانپ رکھا ہے، اور عمر ایسا شخص ہے کہ سر سے پاؤں تک دین ہی دین میں ڈوبا ہوا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بے شمار تقوی، خدا خوفی عطا کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے پر چل نکلتا ہے، عمر کا روب اور دبدبا دیکھیے. ہم تو جس راستے پر جاتے ہیں نا، ہماری مٹھاس کی وجہ سے شیطان سارے راستے چھوڑ کر اسی راستے پر آ جاتے ہیں. ہم اتنے میٹھے جو ہمارا سوچنے کا انداز ہی بالکل الگ ہے. لوگ کہتے میاں اتنی میٹھی باتیں کرو کہ کسی کو بری نہ لگے، ساری دنیا تمہاری طرف کھینچی چلی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو باتیں میٹھی کرتے تھے نا، اخلاق کے اچھے تھے. اس کے باوجود مکہ والے آپ کو مکے سے نکال رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، آپ کی جان کے دشمن بن گئے ہیں. جو مٹھاس اللہ چاہتا ہے وہ الگ ہے. حضرت عمر حق کے معاملے میں اتنے کھرے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی، کیونکہ محاورہ مشہور ہے کہ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا عمر جو راستہ اختیار کرتا ہے ابلیس اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے ڈر کی وجہ سے کہ عمر آ رہا ہے. یہ جرت ہے، ایمانی غیرت ہے جو شیطان کو قریب نہیں آنے دیتی، شیطان کو خود سے دور بھگاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ رب العالمین نے نبوت کے دروازے کھلے رکھے ہوتے، میرے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی گنجائش ہوتی، میرے بعد رب العالمین نے نبوت کے دروازے بند نہ کیے ہوتے تو عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی پیغمبر کے آنے کی گنجائش ہوتی عمر ضرور پیغمبر ہوتا، ضرور پیغمبر ہوتا. آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ رحم کھانے والا، ترس کھانے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے. وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اور بعض روایات میں آیا وَأَشَدُّهَا فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر. اللہ کے دین کے معاملے میں دیکھا جائے تو عمر سے زیادہ سخت کوئی نہیں. عمر سب سے زیادہ سخت ہے دین کے معاملے میں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ
اللہ کے حبیب کی مجلس میں جب آپ کی عدالت میں کوئی مقدمہ آتا، کسی منافق کا کوئی نفاق ظاہر ہوتا، فاروق اعظم کی تلوار فوراً بے نیام ہو جاتی، فوراً تلوار نکالتے، فرماتے اللہ کے رسول اس منافق کو تو میری تلوار کے حوالے کیجیے، اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ بارہا موقعوں پر آپ نے ایسا ہی کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار موقعوں پر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، جب پریشان ہوتے۔ سیدہ عائشہ کے معاملے میں بھی آپ پریشان ہوئے، 40 دن تک پریشان رہے، اللہ نے وحی کا سلسلہ بھی روک دیا، ایک ایک سے مشورہ کرتے ہیں، بے شمار لوگوں سے مشورے کیے، حضرت علی سے بھی مشورہ کیا، میں عائشہ کے معاملے میں بہت پریشان ہوں، مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ عائشہ کو طلاق دے دیجئے، آپ کو بیویوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور رشتہ کرا دے گا، ممکن ہے عائشہ سے بھی زیادہ اچھی خاتون سے شادی ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم سے مشورہ کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میرے مشورے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب تو دیجئے، پہلے مجھے یہ بتلائیے عائشہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کر لانے والا کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے کچھ نہیں بولا، اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا اے عمر یہ فیصلہ تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ اس کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، آپ منافقین کو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے، ان سے تو میری تلوار نمٹے گی۔ آپ اللہ سے پوچھیں اس نے کس گھرانے کے لیے کس خاتون کا انتخاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جزاک اللہ ابن خطاب، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے تو میرے ساری کی ساری دل کی گرانی دور کر دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ ایسی ہستیاں ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، ان کے دلوں میں صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کا بیج خود بویا، ایمان کا بوٹا لگایا، ایمان کا پودا لگایا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ سے کہا تمہارے دلوں میں اسے مزین بھی ہم نے کیا، اس کی مکمل آبیاری کی، جس طرح تجربہ کار کسان اپنا پودا باغ لگانے کے بعد اس کی رکھوالی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کا بوٹا لگانے کے بعد میں تمہارا رکھوالا بن کر اس کی حفاظت کرتا رہا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے اس ایمان کے پودے کے ساتھ ساتھ جو خود رو بوٹیاں کفر جیسی، نافرمانی جیسی، فسق و فجور جیسی اللہ نے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دی، کوئی پودا ایمان کے پودے کے ساتھ پنپنے نہ دی۔ اب جس کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہو اس کے ایمان کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ اس کے ایمان کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ لیکن آج دنیا میں کتنے بدبخت لوگ ایسے ہیں، خاص کر یہ جو اسلام کا نیا سال نیا مہینہ شروع ہوتا ہے جسے ہم محرم کہتے ہیں، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ،
صحابہ پر تبرے شروع ہو جاتے ہیں اور زبان درازیاں شروع ہو جاتی ہیں، سینہ کو بھی شروع ہو جاتی ہے، ماتم شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم سال کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ انگریز جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، وہ نیا سال کا آغاز ہوتا ہے نا، اگرچہ ہم اس سے بھی خوش نہیں ہیں، لیکن وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نیا سال دیا۔ یہ ماتم اور سینہ کو بھی کرتے ہیں، اور سارا سال رب یہی کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ ظاہر بات ہے، ہم نے سال شروع ہوتے ہی رب سے مانگا ہی یہی، رب سے مانگا ہی یہی۔ میرے بھائی، اکثر سچی بات ہے، میں علماء کو دیکھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب سینہ کو بھی، یہ وہ ماتم شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے منہ پیٹا، سینے گریباں چاک کیا، جاہلوں کی طرح آوازیں نکالی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک، حدیث اپنی جگہ بالکل درست۔ پھر وہ کہتے ہیں سینہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کو کرنے دو، ان کو کرنے دو، اس لیے کہ جس سینے میں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو، ان سینوں کو سدا پٹتا ہی رہنا چاہیے، ہمیشہ پٹتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا، بغض صحابہ کی یہ سزا ہے، ان کو ہمیشہ پٹتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ہستی نبی سے محبت کرنے والی، جن کی نیکیوں کے بارے میں ایک دن سیدہ عائشہ نے پوچھا، بعض محدثین کا اس روایت پر کلام بھی ہے، سیدہ عائشہ سے آپ نے پوچھا کہ اے عائشہ، تو کیا سوچ رہی ہے بیٹھی بیٹھی؟ عرض کی اللہ کے رسول، ایسے آسمان کے دامن میں نگاہ ڈالی اور جگمگ کرتے ستارے نظر آئے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں، ایسا بھی شخص ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے ہاں کہا، میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ اب جب میں پوچھوں گی وہ کون ہے تو آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن میری توقع کے بالکل خلاف جب میں نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہے تو آپ نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں یہ ستارے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئے؟ آپ نے تو ان کو گنا ہی نہیں۔ آپ مسکرا دی، آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، نیکیاں پوچھتی ہے ابو بکر کی اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے ستاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، ایک رات کا مقابلہ بھی نہیں۔ یہ ہستیاں ایسے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو رتبہ دیا۔ جب یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں دعا مانگی، اے اللہ، اللہم اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے،
اسلام کو قوت دے، اسلام کو زور دے، طاقت دے۔ کس کے ذریعے؟ فرمایا بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، دو شخص ہیں کفر میں، دو شخص ہیں کفر میں۔ بِأَحَبِّ کیوں کہا؟ آخر میں کہا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، دو شخص ہیں ان میں جو تجھے پسند ہو ہمیں وہ دے دے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر بن خطاب دے، دوسرا عمرو بن ہشام جسے آپ ابو جہل کہتے ہیں، آپ نے نومینیٹ نہیں کیا، عمر بن خطاب دے یا ابو جہل دے، دونوں میں سے ایک دے۔ شرط یہ رکھی ان دو میں جو تجھے پسند ہو، جو تجھے محبوب ہو، جو تجھے پیارا ہو۔ گویا عمر بن خطاب جب آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے، رسول اللہ کے مانگنے پر، اللہ کے بھیجنے پر آپ تشریف لائے۔ اب اس سے یہ بھی ظاہر ہوا اسی حدیث سے کہ عمر اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ اب جو اللہ کو پسند ہو، تجھے پسند ہو یا نہ ہو، تیری پسند یا ناپسند سے کیا ہوگا؟ فیصلہ تو اسی پر ہوگا نا روز آخرت، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام کو مختلف انداز میں آزمایا، اور ہر آزمائش میں پورے اترے، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام کے دلوں کا اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، تقوی کا امتحان لیا، خدا خوفی کا امتحان لیا۔ آج ہمارے امتحان مدارس میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں ایسے ہوتے ہیں، کرسیوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، کاغذ قلم پکڑا دیا جاتا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، سوال نامہ ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے، کچھ رٹے رٹائے سوالوں کے جوابات لکھ لیے جاتے ہیں۔ کتنے آسان امتحان ہوا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا اللہ رب العالمین نے کس طرح امتحان لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو اونٹوں کے درمیان باندھا گیا، ایک بازو ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا بازو دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ۔ پھر وہ ابو جہل نے نیزہ بھی اٹھا کر جسم کے عین وسط میں نیزہ بھی مارا، اونٹوں کو دونوں سمتوں میں دوڑایا، آدھا جسم ایک اونٹ کے پیچھے آدھا دوسرے اونٹ کے پیچھے، جسم دو لخت ہو کر گھسٹتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر چت لٹایا جاتا، کمر کے بل لٹایا جاتا، اوپر پتھر کی چاٹیاں رکھ دی جاتی، کمر سے جسم سے رسنے والے گوشت سے رسنے والے پانی سے مکہ کے دہکتے انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کرام کا اس طرح امتحان لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھایا، سولی پر چڑھا کر تیروں کی بارش کی۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اس طرح آزمایا، آزمائش کی چکی میں پیسا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آزمائشیں آئیں. ٹھیک 10 سال 6 ماہ اور تقریباً 4 دن آپ کا دور خلافت رہا. مسلمانوں کے لیے اتنا مثالی دور تھا. فتوحات کا سلسلہ ایران تک پہنچا. ایران تک پہنچا. ان بدبختوں کو یہی تو سارا غصہ ہے کہ اس بندے نے ایران پر بھی قبضہ کیا. قیصر کے تاج، قیصر کے کنگن، جس کی رسول اللہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں. وہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں رسول اللہ کی وہ پیشین گوئی پوری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یقین اس قدر پختہ تھا اور کوشش کرتے تھے کہ یہ یقین بڑھتا چلا جائے. فرماتے ہیں غزوہ بدر میں نبی کریم نے صحابہ کرام سے جنگ سے پہلے خطاب کیا اور اس کتاب میں فرمایا کہ آج کافروں کا فلاں سردار اس جگہ گرے گا، فلاں اس جگہ گرے گا، فلاں اس جگہ گرے گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان جگہوں پہ نشانیاں لگا لی. میں نے ان جگہوں پہ نشانیاں لگا لی اور جب معرکہ بدر ختم ہوا لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے اور میں ان نشانیوں کی طرف بڑھ گیا. میں وہ نشانیاں ڈھونڈتا رہا اور میں نے دیکھا عرش والے کی قسم جہاں جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہر کافر وہیں گرا. 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا. 1 انچ کا بھی فرق نہیں. اللہ کے رسول کی ذات پر، بات پر ایمان اور یقین اتنا تھا. اور پھر چشم فلک نے وہ دور بھی دیکھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز مسلمانوں کو پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں. یہ ذی الحج کی 26 تاریخ ہے. ہمارے ہاں جو آج کل معروف ہے کہ 1 محرم حضرت عمر کی شہادت ہے، یہ بلا دلیل ہے. کچھ لوگ اس میں یہ تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حملہ تو 26 کو ہوا، شہادت 1 محرم کو ہی، یعنی 26 ذی الحج کو. لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ کی شہادت 26 ذی الحج. آپ نماز پڑھا رہے ہیں. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، مسلمان بھی نہیں، مجوسی ہے. یہ پتھر کی چکیاں بہت اعلیٰ قسم کی بناتا تھا. یہ کاریگر تھا چکی بنانے. وہ چکیاں جو آج کل خیر نوجوانوں کو تو پتہ نہیں ہے، بزرگ ضرور جانتے ہیں. عورتیں گھروں میں ہاتھوں سے اس کا ایک دستہ ہوتا ہے، پتھر کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، اوپر سے دانہ ڈالتی رہتی ہیں اور گھماتی رہتی ہیں. یا کسی زمانے میں جیلوں میں بھی قیدیوں سے چکیاں پسوائی جاتی تھیں سزا کے طور پر. وہ چکی بنانے کا ماہر. حضرت عمر نے اسے کہا کہ میں نے سنا ہے تو چکیاں بڑی اچھی بناتا ہے. اور وہ مجوسی تھا، ایرانی تھا. اس کو بھی یہ حسد کھائے جا رہا تھا کہ ہمارا ایران اس نے قبضہ کیا. حضرت عمر نے کہا میں تم سے چکی بنواؤں گا. تو اس نے ذرا دانت پیس کے کہا کہ چکی تو میں ایسی بناؤں گا کہ دنیا یاد کرے گی. چلا گیا. سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ سے کہا کہ اس نے مجھے دھمکی دی، اس نے مجھے دھمکی دی. صحابہ نے کہا آپ اسے پکڑوائیں، سزا دیں. اب دیکھیے سیدنا فاروق اعظم کا انصاف دیکھیے.
محض اپنی سوچ، اپنی فکر، سزا نہیں دی جا رہی، گواہ کوئی نہیں۔ میں نے جملہ سنا ہے، جملے سے یہ مفہوم نکلتا ضرور ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں۔ وہ اگر خود ہی مکر کے کہے کہ جی میرا مقصد تھا میں آپ کو بہترین چکی بنا کے دوں گا، تو میرے پاس کیا پروف؟ لوگ مفہوم بدلنے کے، مکرنے کے تو بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ جیسے ٹی وی پروگرام میں اکاڑوی نے گالی دی ایک دفعہ، 11ویں کے متعلق سوال آیا، میں نے کہا غیر اللہ کے نام کی 11ویں حرام ہے۔ تو اس نے غصے میں آ کر کے کہا کہ جو حلال کے ہیں وہ اسے حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ اسے حلال نہیں مانتے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے گالی دلوائی ہے۔ کہیں کون سی گالی؟ وہ بھی مکر گیا، ڈاکٹر صاحب بھی مکر گئے، اکاڑوی بھی مکر گیا، پبلک جو تالیاں بجا رہی تھی وہ بھی مکر گئے، اور گویا مجھے جھوٹا بنا دیا کہ ہم نے نہیں دی گالی۔ نہ کسی مولوی نے اسے میرا ساتھ دیا، کہا کہ بھی میں نے سنا ہے اس نے ایسا کہا، کسی نے بھی نہیں، سارے مکر گئے۔ تو لوگ پینترا بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہی ابو لولو فیروز فجر کے وقت ممبر کے پیچھے چھپا، اندھیرے ہوتے تھے، ایک چراغ جلتا تھا، تھوڑی تھوڑی زیرو کے بلب سے بھی کم روشنی ہوتی تھی، بس بندہ تھوڑا یہ دیکھ لیتا تھا کہ ہم صف میں کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تلاوت شروع کر دی تو اس نے خنجر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس خنجر سے آپ پر وار کیا، آپ گر گئے اور محراب کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیکا لگا کے بیٹھ گئے۔ اب صحابہ کا رب سے تعلق دیکھیں، خلیفہ ثانی زخمی ہو کر محراب میں گر گیا، مسجد میں خون ہے، کوئی بندہ نماز نہیں توڑ رہا، کوئی بندہ نماز نہیں توڑ رہا۔ پھر صرف یہ نہیں کہ نماز نہیں ٹوٹنے دی، جماعت بھی نہیں چھوٹنے دی۔ آپ کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، وہ فوراً مصلی پہ آتے ہیں۔ نماز یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جلدی جلدی ختم کی، چھوٹی سورت پڑھی، رکوع سجدے چھوٹے کیے۔ اور جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کی صف بندی دیکھیے کہ ابو لولو نماز سے پہلے آگے تو آ گیا ہے، اس وقت صف نہیں بنی ہوئی تھی نماز سے پہلے۔ جب نماز شروع ہو گئی، صف بن گئی، اب وہ مصلی پر ہے، حضرت عمر پہ وار کر کے زخمی کر کے پھینک دیا، اب وہ نکلنا چاہتا ہے، اسے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کی صف بندی کا کیا عالم ہو، کہ قاتل نکل نہیں پا رہا، کبھی ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگ، سارے جڑ کے کھڑے ہوئے، 6-7 بندوں کو اس نے زخمی کیا تاکہ وہ نکل سکے۔ پہلی صف سے تو وہ زخمی کر کے نکل گیا، آگے سردی کا موسم تھا، کسی شخص نے اپنے اوپر جو شال موٹی اوڑھ رکھی تھی اونی، وہ اٹھائی اور اس کے اوپر ڈال کے جپھا ڈال کے اس کو پکڑ لیا، اور اس نے جب دیکھا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں نہیں بچوں گا، اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر۔ اب آج جو ہماری صف بندیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑا تھا، فرشتے آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، فرشتے آ کے کھڑے تھے ان کے لیے ارے فرشتوں کو اللہ بہت جگہ دے دے گا، چھت پہ بھی دے دے گا، آپ مل کے کھڑے ہوا کرو۔ آپ نے فرمایا جب تم صفوں میں خلا چھوڑتے ہو، اللہ تمہارے دلوں میں درار ڈال دیتا ہے، جب صف کو ٹیڑھا کرتے ہو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔
اسلام کا چمکتا دمکتا یہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس سے مسلمانوں کا بہت نقصان، بہت نقصان۔ وہ فتوحات کا سلسلہ جو ترقی سے پھیل رہا تھا اس کو تھوڑی بریک لگی۔ پھر یہ کام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے 20 سال حکومت کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ جو ہے وہ آپ کو واقعہ کربلا کی جو اصل حقیقت ہے، افسانہ کیا ہے، کہانی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو زندگی رہی تو اس سے آگاہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے۔ یہ گھڑی آگے ہے یا صحیح چل رہی ہے؟ صحیح چل رہی ہے، وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔